بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے فوائد القرآن کا الدرس السابع والثلاثون فعل امر۔ فعل امر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کے اندر حکم یا التجا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ اردو میں بھی فعل امر ہی کہتے ہیں اور عربی میں بھی فعل امر کہتے ہیں گرامیٹیکلی۔ اچھا، فعل امر ہمیشہ فعل مضارع سے بنے گا، اور جیسے فعل مضارع کے جو دو اہم صیغے ہیں غائب اور حاضر، تو جو غالب کے صیغوں سے فعل امر غائب بنے گا اور حاضر کے صیغوں سے فعل امر حاضر بنے گا۔ اب فعل امر حاضر بنانے کا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ فعل مضارع سے بنے گا اور غائب کے مضارع سے بنے گا غائب فعل امر۔ تو چنانچہ ہم اس میں کیا کریں گے، علامت مضارع کو حذف کریں گے، اور پہلا اگر حرف ساکن ہوگا تو شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیں گے۔ اسی طرح یہ فعل امر حاضر کا میں بتا رہا ہوں طریقہ۔ اور فعل امر عین کلمہ اگر مضموم ہوگا تو حمزہ پر ہم پیش لائیں گے، وگرنہ ہم زیر دیں گے، یعنی کہ اگر مضموم نہ ہو تو، چاہے وہ منصوب ہو چاہے وہ مجرور ہو۔ اب تیسری بات اہم جو ہے وہ ہے کہ باب افعال کے جو مضارع ہوں گے، باب افعال کے مضارع افعل یفعل والے، یعنی احسن یحسن یا اصلح یصلح والے، اصلاح، اس میں فعل امر میں ہمیشہ حاضر میں حمزہ پر زبر آئے گا، اور چونکہ حمزہ پر یہاں زبر آئے گا تو اس کا جو حمزہ ہے وہ ہمیشہ پڑھا جائے گا، لہٰذا اس کو ہم حمزہ قطعی کہیں گے۔ جبکہ جو مضموم ہے، جس کا عین کلمہ مضموم ہو، اس پر حمزہ پر پیش آئے گا اور اس کو حمزۃ الوصل کہیں گے، کیونکہ وہ پچھلے لفظ سے ملانے سے وہ گر جائے گا، وہ حمزہ ہی گر جائے گا۔ اس کے علاوہ جن صیغوں میں نون اعرابی ہوگا وہ بھی حذف ہو جائے گا۔ یہ اس کا بیسک قاعدہ ہوگا فعل امر حاضر کا۔ اور فعل امر غائب میں تو بہت آسان ہے کہ شروع میں صرف لام امر ہم کا استعمال کریں گے اور آخری حرف کو مجزوم کر دیں گے، اور اگر وہاں بھی نون اعرابی ہوگا تو اس کو حذف کر دیں گے۔ لہٰذا یہ تو رہا سارا ڈسکرپشن فعل امر کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں، ان کی گردانیں دیکھ لیتے ہیں اور کو کیسے ان کی مثالیں بھی اس میں آ جائیں گی، ظاہر ہے۔ مثال کے طور پہ فعل امر غائب ہم نصر ینصرو سے بناتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نصر ینصرو مجرد ثلاثی ہے، فعل مجرد ثلاثی، اور باب بھی اس کا وہی نون والا باب ہے، نصر ینصرو۔ تو ہم جو واحد مذکر غائب ہوگا اس کو ینصرو تھا نا، اس کو ہم کیا کر دیں گے، لام زیر لی، لام امر لگائیں گے شروع میں اور آخری حرف کو جزم دے دیں گے واحد مذکر غائب میں۔ اسی طرح جو تثنیہ ہے اس میں سے ہم نون گرا دیں گے اور وہ تنصرہ رہ جائے گا، اور اسی طرح سے ینصرون میں بھی ہم نون کو حذف کر دیں گے تو لینصرو رہ جائے گا۔ اس طرح مؤنث کے لیے لتنصر، لتنصرا اور لینصرنا، اس کا نون نہیں گرے گا، ٹھیک ہے، اس میں صرف لام امر کا اضافہ ہوگا اور نون اس کا موجود رہے گا۔ یہ تو رہا فعل امر غائب کی مثالیں بھی۔ اب دیکھتے ہیں فعل امر حاضر کی۔ فعل امر حاضر میں ہم وہی مثال لے لیتے ہیں نصر ینصرو والی۔ اب اس کا جو مضارع ہے حاضر کا وہ کیا تھا، تنصرو، تنصرو تنصران تنصرون تھا نا، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا، تا اس کی علامت مضارع ہٹ جائے گی، الف آئے گا، اور چونکہ عین کلمہ مضموم ہے تو الف پر پیش آ جائے گا، تو لہذا انصر ہم پڑھیں گے، اور تثنیہ کی صورت میں انصرا اور جمع میں انصرو۔ مؤنث میں بھی اسی طرح ہوگا۔ اب مؤنث میں کیا تھا، تنصرینا،
اب وہ ہو جائے گا انصرینا، بنا الف لگانے سے اور نون اعرابی کو حذف کیا تو انصری. اسی طرح انصرا اور انصرنا. ٹھیک ہے، تو یہ مؤنث حاضر کا تو تنصرنا ینصرنا جیسے تھا، تو یہاں ہو گیا تنصرنا سے انصرنا. اس کا بھی نون جو ہے وہ عربی نہیں ہے، اس لیے یہ موجود رہے گا جمع مؤنث میں. اس طرح جیسا کہ جمع مؤنث غائب میں تھا، ایسی جمع مؤنث حاضر میں ہوگا. اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ باب افعال میں فعل امر کا حمزہ اس کی زبر ہمیشہ پڑھی جائے گی، اس کا نصب پڑھا جائے گا، لہذا اس کو ہم حمزۃ القطع کہیں گے. جبکہ بقیہ تمام افعال کا حمزہ چونکہ وہ گر جائے گا پچھلے لفظ سے ملانے سے، اس لیے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یہ بس وہ ملانے کا کام کر رہا ہے، پڑھا نہیں جائے گا. جیسے فصدع، اب یہاں یہ کیا تھا؟ اسدع تھا. اب فا سے اس کو ملایا تو الف کو پڑھا نہیں جائے گا، وہ ڈائریکٹ فا صاد سے جا کے مل جائے گا تو فصدع ہو جائے گا. لیکن وتؤمر عارض، اب یہ باب افعال ہے، عارض یعرض اعراضا، تو یہ اس میں الف زبر پڑھا جائے گا کیونکہ باب افعال سے ہے، اور اس کا حمزۃ القطع ہوگا یا قطعی ہوگا، لہٰذا اس کو ہم پڑھیں گے وعارض عن المشرکین. وعارض نہیں ہوگا، جیسے اگر حمزۃ الوصل ہوتا تو پھر وعارض ہوتا نا، پھر الف نہ پڑھا جاتا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ہم اس میں ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں، وہ ہے باب تفعیل اور باب مفعلہ، باب تفاعل اور باب تفاعل. ان سے امر بناتے ہوئے حمزہ کا اضافہ کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ ان تمام بابوں میں اگر ہم وہ اس کا ہٹا دیں فعل علامت مضارع تو وہ ساکن نہیں ہوتا، آگے جزم نہیں آ رہی ہوتی. لہذا تبلغ سے بلغ ہو جائے گا. تجاہد فعل مضارع کی علامت ہٹائی تو جاہد، آخر میں تو وہ ہم نے مجزوم کرنا ہی کرنا ہے نا، اس لیے تتقبل سے تقبل، اسی طرح تتجاوز سے تجاوز. تو یہ ہمارے باب تفعیل، مفعلہ، تفاعل اور تفاعل کے لیے خاص ہوگا کہ اس میں ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ تھا آج کا سبق. اینی کوشچن؟ نون اعرابی وہ تمام نون ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکی ہیں، جیسے ہم نے پڑھا یعلمون، جمع بنانے کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے، اعراب جہاں بالحرف استعمال ہو رہا ہے، یا مسلمون، مسلمین، تو یہ نون اعرابی کہلاتے ہیں کہ جو کہ اعراب بالحروف ہوتے ہیں عام طور پہ. باقی دوسرے نون ضمیر ہوتے ہیں. یہ نون ضمیر ہے، یہ نون ضمیر ہے کیونکہ وہ نسبی جری حالتوں میں استعمال وہاں نہیں ہو رہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ الف واو یاس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہاں، اور آخر میں کہیں نون آ رہا ہوتا ہے، کہیں نون زبر والا، کہیں نون زیر والا. جیسے تسنیہ میں ہے تو وہ بھی نون اعرابی کہلائے گا. آلریڈی ہمارا سبق ختم ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے اور اس کو سیکھنے کے جو ٹولز ہیں، چھوٹی موٹی ہم گرامر جو سیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.